میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں ایک آیہ کریمہ موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک مہمان حاضر ہوئے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جمع غفیر میں ارشاد فرمایا، کون ہے جو میرے مہمان کو آج اپنا مہمان بنائے؟ ایک غریب صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنے غریب تھے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غریب صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناؤں گا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ وہ مہمان کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن دل میں یہ خیال ہے، گھر میں تو کھانا ہوگا نہیں، میں کیا کروں گا؟ لیکن بہرحال مہمان کو لے کر کے جا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ تو انتظام ہو جائے گا، تھوڑا بہت تو گھر میں کھانا اتنا تو ہوگا کہ مہمان کو میں کھلا سکوں۔ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے پوچھا کون؟ یہ سنت زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ بیوی نے پوچھا کون؟ تو وہ صحابی یہ نہیں کہتے میں نہیں، اپنا نام انہوں نے بتایا۔ اور اپنے گھر پر بھی جب آپ جائیں اور دروازے پہ دستک دیں، اندر سے کوئی آپ سے پوچھے کون، تو اپنے گھر میں بھی جب جانا ہو تو اپنا نام بتایا کرو، اور اگر کوئی ساتھ میں ہے تو اس کا بھی تذکرہ کر دیا کرو، تاکہ گھر کی خاتون اپنے آپ کو اچھی طریقے سے سیٹ کر کے آنے کی اجازت دے۔ وہ صحابی جواب میں فرماتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میرے ساتھ حضور کا ایک مہمان بھی ہے۔ خاتون نے دروازہ کھولا اور چلی گئی دوسرے کمرے کے اندر۔ آ کر کے مہمان خانے کے اندر اس مہمان کو بٹھا دیا گیا۔ شوہر اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے۔ جانتی ہو آج کیا ہوا؟ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے تو صحابہ کے مجمع میں حضور نے فرمایا، میرے مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ تو میں نے اٹھ کر کے کہا میں بناؤں۔ اچھا اب یہ بتاؤ، مہمان تو لے آیا ہوں، کھانے کا کچھ گھر میں ہے؟ قربان جائیے، کیا عورتوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، اور کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا اثر ان کی زندگی میں بھی تھا۔ بیوی کہتی ہے کھانا دو بچے جو اپنے ہیں نا ان کے جتنا ہے، تو اب بچوں کا کھانا کیا کریں گے؟ بچے بھوکے سو جائیں گے۔ کہا فکر نہ کریں، حضور کے مہمان پر بچوں کی بھوک قربان ہے۔ ایسا کریں، آپ دسترخوان بچھائیں، میں بچوں کو بہلا کر پھسلا کر سلا دوں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا پیش کر دیا جائے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میری شریک حیات، تم جانتی ہو کہ دستور یہ ہے کہ مہمان تنہا نہیں کھاتا، میزبان کے ساتھ کھاتا ہے، اور دو بچوں کا کھانا دونوں کو کیسے کافی ہوگا، ان کو بھی اور مجھ کو بھی؟ قربان جائیے اس تربیت پر اور اس اصلاح پر۔ وہ خاتون جواب میں کہتی ہیں، صحابیہ کہتی ہیں کہ میرے سرتاج اس کا بھی علاج ہے۔ کیا علاج ہے؟ کہا دیکھیے جب کھانے کے لیے آپ دونوں بیٹھیں گے نا تو میں دیا گل کر دوں گی، آپ خالی منہ ہلاتے رہنا اور مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا۔ اندازہ لگائیے، اسی طریقے سے ہوا۔ اور جب اس طریقے سے رات گزری، صبح کو حضور کی بارگاہ میں جب صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے صحابی کی اس قربانی کی اس طرح سے قدر فرمائی کہ آیہ کریمہ نازل ہو گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آپ اندازہ لگائیں، اپنی ضرورت پر، اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کر دینا، اس قربانی کو اللہ عز و جل نے سراہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح تھی، یہ تربیت تھی، یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی تھی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ انقلاب یوں ہی پیدا نہیں ہوا، یہ اصلاح اسی طریقے سے نہیں ہوئی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف کس طریقے سے گزاری آپ دیکھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ اکبر، ایک مہینہ ہمارا ایسا بھی گزرا ہے جس کے اندر کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی سوائے دو کالی چیزوں کے، کھجور اور پانی۔ ان دونوں چیزوں کے ذریعے میں نے اور حضور نے ایک مہینہ گزارا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کون مدینے کے تاجدار، کیا مقام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میرے امام کہتے ہیں مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔
آپ اندازہ لگائیں، سوچ بدلی حضور نے، زندگی بدلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، قلب کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب پیدا کیا.